بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیم کرام اشرف، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے تاریخ کشمیر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سرخ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کشمیر کی تاریخ کو۔ کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جو علامہ محمد اقبال، بلے شاہ، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کی سرزمین ہے، اور اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے یہ جنت نظیر ہو۔ اس کو جنت کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی جنت کی طرح یہ خوبصورت ہے، اور یہ برف پوش پہاڑوں میں ایسی سرزمین کہ جس کی مثال دنیا میں شاید کہ آپ کو ملے۔ یہ بہت حسین ہے، بہت حسین ہے اور بہت حسین ہے۔ تو اس کشمیر کی تاریخ کچھ عجیب تاریخ ہے۔ اس کشمیر کے اندر جب اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، جب یہاں پر مسلمان نہیں تھے، تو یہاں پر ہندو آباد تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہاں اسلام کا سورج جب طلوع ہو گیا تو تب 1339 عیسوی سے لے کر 1818 عیسوی تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہاں ایک اسلامی ریاست رہی ہے، یہاں کے دفاتر کا نظام اور یہاں کے دفاتر کے قوانین اسلامی رہے ہیں۔ اور 1819 عیسوی میں ایک ظالم سکھ رنجیت سنگھ نے اس پر قبضہ کر دیا۔ یہ وہی رنجیت سنگھ ہے جس نے پنجاب کے علاقوں پر جب قبضہ کیا تو وہاں کی مساجد کو اس نے استبل بنا دیا۔ تو اس نے 1819 عیسوی میں قبضہ کر دیا، اور 1819 عیسوی سے لے کر 1845 عیسوی تک اسی کا قبضہ رہا ہے، اور اسی کے پاس یہ ریاست رہی ہے۔ اور یہ ریاست ایسی ریاست ہے کہ جس میں ہر وقت خون کی ہولی کھیلی گئی، ہر وقت مسلمانوں کا لہو چوسا گیا، ہر وقت مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کی گئی، ہر وقت مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، ہر وقت مسلمانوں کو ستایا گیا، ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ تمام ظلم کیے گئے کہ جو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ تو اس کشمیر کی تاریخ اگر جو کوئی بھی لکھے گا یا جس کسی نے بھی لکھی ہو تو اس تاریخ کو آپ ایسے دیکھیں گے کہ جیسے ہر وقت اس کی تاریخ میں آپ کو خون ہی خون ملے گا۔ تو کشمیر کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ 1819 عیسوی سے لے کر 1845 عیسوی تک یہاں اسی ظالم حکمران کی حکومت رہی ہے، اور اس 1845 عیسوی میں اس نے اس کشمیر کو بیچا نہیں بلکہ تاوان کے طور پر انگریز کو گفٹ کر دیا۔ اس کشمیر کی تاریخ کو آپ دیکھیے کہ اس اتنی خوبصورت ترین وادی کو تاوان کے طور پر دے دیتا ہے، اور ساتھ میں کوہ نور ہیرا بھی دے دیتا ہے۔ تو اس طرح اس نے 1845 عیسوی میں اس کشمیر کو تاوان کے طور پر دے دیا، اور 1845 عیسوی سے لے کر 1853 عیسوی تک یہاں پر انگریز کی حکومت رہی، انگریز کا قبضہ رہا، اور انگریز نے یہاں پر ظلم کیا، جبر کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، ہر وہ ظلم کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ اور 1853 عیسوی کے بعد اس کشمیر کو ایک ڈوگرا گلاب سنگھ کے عوض 75 لاکھ میں بیچ دیا، اور ہر کشمیری کی قیمت صرف 2 روپے لگا دی گئی۔ خود سوچیں کہ مسلمانوں کی قیمت اس کشمیر کے اندر، اس خوبصورت وادی کے اندر صرف 2 روپے لگا دی گئی۔ اور 1853 عیسوی میں جب اس نے فروخت کیا تو مسلمانوں نے 1853 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک گلاب سنگھ اور اس کی اولاد ہی کے ظلم سہے ہیں۔ چنانچہ 1847 عیسوی تک گلاب سنگھ کی اولاد کی ہی حکومت رہی، اور اس کے اولاد کی ظلم و ستم کشمیری سہتے رہے ہیں۔ چنانچہ 1920 عیسوی میں کشمیریوں کی جدوجہد، ویسے تو کشمیریوں کی جدوجہد شروع سے ہی تھی کہ کشمیر کو اس ظلم سے، اس جبر سے آزاد کرایا جائے، تو 1920 عیسوی میں کشمیریوں کی یہ جدوجہد بہت مضبوط ہو گئی، اور چنانچہ جب 1947 عیسوی میں پاکستان وجود میں آیا تو کشمیریوں کی یہ جدوجہد اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ 1947 عیسوی میں چنانچہ 1947 عیسوی میں یہاں پر گلاب سنگھ کے اولاد میں سے مہاراجہ خری سنگھ کی حکومت تھی، اور جب کشمیریوں کی تحریک عروج پر پہنچ چکی تھی اور کشمیریوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، تو اس کم بخت نے بھارت کا سہارا لیا اور بھارت سے کہا کہ سری نگر اور کشمیر مجھ سے چھینا جا رہا ہے، لہٰذا آپ میری مدد کیجئے۔ تو بھارت ڈائریکٹلی کشمیر پر تو قبضہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ایک چال چلی۔ وہ چال کیا تھی کہ اس نے ایک انسان عبداللہ کو خریدا، اور اس عبداللہ کو اپنے لیے استعمال کیا،
اور یہاں کشمیریوں کے لیے اسے حکمران بنا کر بھیج دیا، تو چنانچہ کشمیریوں نے اس حکمران کو بھارت کے بنائے ہوئے اس ظالم حکمران کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس وقت کشمیریوں کی جدوجہد جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور کشمیریوں کے ساتھ قبائلی علاقہ جات کے لوگ بھی تھے، اور پاکستان کی بھی کافی حد تک مدد تھی۔ تو 1947 میں کشمیر کا بہت سارا حصہ کشمیریوں نے قبائلی علاقہ جات کے لوگوں سے مل کر آزاد کروا لیا، جن میں آزاد کشمیر آتا ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد، باغ، کوٹلی، بمبر، پلندری، راولہ کوٹ اور دیگر علاقہ جاتے تھے، اور بہت سارے علاقے بھی انہوں نے فتح کر لیے، انہوں نے آزاد کروا لیے۔ تو تب بھارت نے ایک چال چلی، بھارت نے مذاکرات کا سہارا لیا اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ اور جب یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں گیا تو اقوام متحدہ نے اس پر کوئی عمل نہیں کروایا، بس اس نے فرضی طور پر کچھ لکھ کر دے دیا کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مذاکرات کے ساتھ اس کا حل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح مجاہدین کو واپس ہونا پڑا، اور آج تک یہ کشمیر جنت نظیر ظلم اور بربریت کا شکار ہے، اور آج تک اس کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھی مختصر تاریخ کشمیر کی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔